بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں حضور بخش بگٹی، آپ دیکھ رہے ہیں براک ڈیجیٹل۔ ناظرین، ایک دفعہ پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے اس پوڈ کاسٹ کے سلسلے میں۔ آج کا پوڈ کاسٹ کافی اہم ہونے جا رہا ہے، کیونکہ آج ہم ایک ایسے کردار کے حوالے سے بات کریں گے جو خود کو نام نہاد انسانی حقوق کی کارکن سمجھتی ہیں، لیکن ہمیشہ سے ہمیں یہ دیکھنے کو ملا ہے کہ وہ بلوچستان میں جتنی بھی انسرجنسی ہے یا پھر دہشت گرد تنظیمیں وہاں پر ایکٹیو ہیں، وہ ہمیشہ سے ان کی ایڈوکیسی کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ انہوں نے ایک نام نہاد انسانی حقوق کے نام پر ایک آرگنائزیشن بھی بنایا جس کو BYC کہتے ہیں۔ اس حوالے سے ابھی وہ جتنی بھی شدت پسندی یا پھر آپ کہہ لیں کہ اینٹی اسٹیٹ نیریٹو کو فروغ دیتی تھی، اس حوالے سے ابھی وہ کسٹڈی میں بھی ہیں۔ یہ ساری چیزیں آج ڈسکس ہوں گی۔ ان کے حوالے سے ایک نئی چیز بھی سامنے آئی ہے، جس طریقے سے وہ کسٹڈی میں نے آپ کو بتایا، وہاں پر بیٹھ کر یہ بھی شو کیا جا رہا ہے کہ اس نے ایک ایڈیٹوریل لکھا یا پھر ایک آرٹیکل لکھا اور وہ چھپ بھی گیا۔ اگر کسی مغربی میں اگر ایک نیوز ایجنسی کی بات کروں، دی گارڈین کی، اس نے اس کو چھاپا۔ یہ کافی اس کے حوالے سے چیزیں آج ڈسکس ہونے والی ہیں، کیونکہ بہت ساری چیزیں جو پاکستان کے خلاف بیرونی مداخلت کے ساتھ ہوتی ہیں وہ بے نقاب ہونی چاہیے، کیونکہ عوام کو پتہ چلنا چاہیے کہ کون سی قوتیں ان جیسے کرداروں کے پیچھے ہیں۔ ساری چیزوں پر بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں آج میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد شاہد صاحب۔ ان سے بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب خوش آمدید۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو یہی سوال میں اٹھانا چاہوں گا کہ آپ کو کیسے لگتا ہے اگر واقعی کوئی شخص قید تنہائی میں ہے، جو کہ انہوں نے اپنے اس میں آرٹیکل میں لکھا، تو کیسے یہ پاسبل ہے کہ آپ تنہائی میں قید میں اور آپ کا آرٹیکل بھی چھپ رہا ہے ایک بہت معروف ایک نیوز ایجنسی کے اخبار میں، تو یہ چیزیں کیسے پاسبل ہو سکتی ہیں؟ اصل میں یہ ایک سوال ہے کہ اگر سولیٹری کنفائنمنٹ میں کوئی شخص ہے صحیح، تو کس طرح سے اس کا آرٹیکل لکھا جاتا ہے اور پھر وہ بھیجا جاتا ہے ایک فورن نیوز پیپر میں۔ اور دی گارڈین ایک بڑا کریڈیبل سمجھا جاتا ہے نیوز پیپر ہے دنیا، اس کے علاوہ اور بھی نیو یارک ٹائمز ہے، گارڈین ہے، BBC، یہ سارے جو ہیں نا کریڈیبل آرگنائزیشن۔ لیکن بس سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ اگر سولیٹری کنفائنمنٹ کی بات ہو رہی ہے صحیح، تو کس طرح سے وہ پاسبل ہوا، یہ ایک کویشچن ہے بالکل، کہ چونکہ ایک طرف سے آرٹیکل یہ بھی کہتا ہے کہ اکارڈنگ ٹو دا آتھر وہ سولیٹری کنفائنمنٹ میں بالکل الگ تھلگ، اگر اس کا یہی مطلب ہے کہ یہ بالکل الگ تھلگ سی سوسائٹی سے، تو ہاؤ اٹ بیکیم پاسبل دیٹ دا آرٹیکل ریچڈ فورن نیوز پیپر ویئر اٹ واز پبلشڈ۔ بالکل، تو یہ ایک سوال ہے ویسے۔ اور ہاں، اس سے پہلے بھی اس طرح کی ایک آدھ واقعات اس طرح پہلے بھی ہوئے ہیں کہ کسی لیڈر نے یا کسی ایکٹیوسٹ نے اس طرح کا کوئی آرٹیکل اس کا چھپ کیا۔ اب یہ ڈیبیٹیبل ہے کہ یہ آرٹیکل اس کے کہنے پہ یا کسی لائر کے تھرو یا کسی جو بھی اس کے ساتھ جو ملتے ہیں لوگ یا جو بھی ہوا ہے بیک گراؤنڈ میں اس کے تھرو ہوا ہے، یہ اب کنفرم نہیں ہے۔ لیکن یہ ایک سوال ہے کہ سولیٹری کنفائنمنٹ کا مطلب اگر یہ ہے کہ سولیٹری مطلب کہ ٹوٹلی کٹ آف فرام فرام سوسائٹی، تو دین ہاؤ اٹس پاسبل۔ بالکل، تو میرے خیال میں ایک ڈیبیٹیبل بات ہے، لیکن اس میں جو مین جو باتیں ہیں بتائی گئی ہیں مغربی میڈیا، بیسیکلی یہ ایک جنرل بات ہے، یہ اسٹیبلش ہے، صرف پاکستان نہیں بلکہ جتنے بھی ڈیولپنگ کنٹریز ہیں یہ اس کے بارے میں یہ دے ہیو اے گریونس ڈیولپنگ ورلڈ کہ کبھی بھی جو گلوبل انفارمیشن فلو ہوتی ہے وہ ایکول نہیں رہی ہے، اور ہمیشہ ڈیولپنگ کنٹریز انکلوڈنگ پاکستان دے ہیو موسٹلی بین پورٹریٹ ناٹ فیئرلی ان میڈیا۔ صحیح، ٹھیک ہے نا، دیکھیں ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے، میڈیا ان کے کنٹرول میں ہے، لیڈنگ نیوز ایجنسیز جو ہیں رائٹرز، AFP یہ سارے جو ہے نا ویسٹ کے کنٹرول میں ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ وہ جو نیریٹو بلڈ کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ بیکاز دے آر آن دی اپر ہینڈ، وی آر ایٹ دی ریسیونگ ہینڈ ٹیکنالوجی کے، اس میں ان ٹرمز آف ٹیکنالوجی، ان ٹرمز آف ریسورسز، ٹھیک ہے نا۔ تو ظاہر ہے جس ایشو کو وہ سٹوری بنانا چاہے وہ دنیا میں ایک سٹوری بن جاتی ہے، یہ ایک پرابلم تو ہے، اور یہ گریونس رہی ہے۔ دیکھیں دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو ورلڈ وارز میں کتنی ہلاکتیں ہوتی ہیں، کتنی ہوئی ہوں گی آپ کے خیال میں؟ بالکل، اگر میں آپ کو بتاؤں اس پہ ریسرچ ہوئی ہے کہ اس سے زیادہ ہلاکتیں یہ جو انٹر اسٹیٹ وارز ہوتی ہیں نا، کسی ملک میں طالبانائزیشن ہوتی ہے یا کسی ملک میں جو انڈر، اس میں زیادہ ہلاکتیں ہوئی ہیں بعض ریسرچ کے مطابق، اس سے بھی زیادہ اس میں ہوئی ہیں۔ جو کسی یعنی افریقہ کے اندر جو انٹر اسٹیٹ وارز ہوئی ہیں اس میں جو ہلاکتیں ہوئی ہیں، بالکل، وہ ورلڈ وار سے بھی باقاعدہ ریسرچز نے اس کو پروو، لیکن وہ میڈیا میں نہیں آتی، ٹھیک ہے نا۔ لیکن تو ظاہر ہے کہ ایسے پرسپیکٹیوز بعض اوقات کسی ڈیولپنگ کنٹریز میں کوئی لوکل ایشو کو اس طرح ہوتا ہے، دیکھا گیا لوکل ایشو کو ہیومن رائٹس
کے پرسپیکٹو میں انٹرنیشنل میڈیا میں جب بھی پیش کیا جاتا ہے تو وہ پھر جیو پالیٹکس بن جاتی ہے. تو یہ ایک ایشو ہے. صحیح. اور ڈاکٹر صاحب اس واقعے کے بعد آپ کو نہیں لگتا کہ جو مغربی میڈیا کی ہم بات کر رہے ہیں, حالانکہ ان کو پتہ بھی ہے کہ یہ ایک ایسے کردار ہیں, ڈاکٹر مارنگ لانگو کی بات کروں, وہ شدت پسندانہ سوچ رکھتے ہیں, ہمیشہ سے وہ یہی کوشش کرتے ہیں کہ جتنی بھی دہشت گردی ہو رہی ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے پولیٹیکل فیس دیا جائے, اس کو ایک اسٹرگل کا نام دیا جائے, حالانکہ وائلنس کبھی بھی پولیٹیکل جو ایک اسٹرگل ہوتی ہے اس کے زمرے میں نہیں آتا. تو ایک ایسے کردار کے آپ آرٹیکل کو چھاپ رہے ہیں, آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان کے خلاف ایک بیرونی سازش ہو سکتی ہے یہ؟ تو جس طرح میں نے آپ کو بتایا نا کہ انٹرنیشنل میڈیا میں ڈیولپنگ کنٹریز کے حوالے سے بہت سے اس طرح کے آرٹیکل چھپ جاتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے نا. اور یہ ایک ہے ایک تاثر ہے اس کے بارے میں. لیکن یہ آپ کو بتائیں کہ مختلف آرگنائزیشن جو ہے نا وہ انفارمیشن وارفیئر بھی چل رہی ہے, نیریٹو وارفیئر انٹرنیشنل میڈیا میں لڑی جاتی ہے, اور یہ بھی ایک فیکٹ ہے. اب سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے اگر ہیومن رائٹس کا ایشو ہے بھی تو ایک دوسرا آیا یہ کمپلیٹ پکچر ہے, یہ سوال ہونا چاہیے کہ آیا یہ جو آرٹیکل جو پیش ہوا ہے یہ کمپلیٹ پکچر ہے. دیکھیں بلوچستان میں صرف یہ اگر آپ دیکھیں تو ٹیررزم بھی تو ہے نا, کتنے عرصے سے ہیں. بالکل. اور ٹیررزم میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی جانے اب ریسنٹلی جو بلوچستان میں اٹیکس ہوئے ہیں اور کافی عرصے سے کی جا رہی ہیں. تو آیا اس آرٹیکل میں ٹیررزم کے بارے میں کچھ لکھا گیا ہے؟ آیا جو ریسنٹلی سیکورٹی فورسز پر عام لوگوں پر جو اٹیکس ہوئے ہیں اور ریسنٹلی جو آج یا کل جو ابھی ریسنٹ اٹیکس ہوئے ہیں بلوچستان میں گیس پائپ لائن پر پلس ایک دوسرے ٹاور پر جو گرایا گیا ہے 132 kV کا ایک ٹرانسمیشن تھا, اس کو اڑایا گیا. تو آیا اس طرح کے واقعات کو بھی کور کیا گیا نہیں ہے؟ مین ایشوز یہ ہے نا کہ دیکھیں دا مین اچھا ہیومن رائٹس کی اگر آپ بات کریں تو مین جو بنیادی ہیومن ایک رائٹ ہے وہ ہے دا رائٹ ٹو لیو, زندگی کا. اب یہ بتائیں کہ وہاں پر جو بے گناہ لوگ ٹارگیٹ ہوتے ہیں اس طرح کے واقعات میں, یا اگر گیس پائپ لائن اگر کوئی کلر تنظیم دھماکے سے اڑاتی ہے کس کو نقصان ہوتے ہے؟ پبلک کو. بالکل ٹھیک ہے. یا تو اس میں کوئی بندہ کیجویلٹی ہوتی ہے, یا پھر اگر نہیں بھی ہوتی تو جو اس کا سوشل امپیکٹ ہے, جو اس کا اکنامک امپیکٹ ہے وہ کتنا ہے. بہت زیادہ ہے. بالکل. تمام لوگوں کو, سارے علاقوں کو ترسیل جو الیکٹریسٹی کی یا گیس کی ختم ہو, تو سب لوگ اس سے سفر ہوتے ہیں. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو ہیومن رائٹس جہاں پر ٹیررزم میں ٹریمپل ہو رہے ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس چیز پہ بھی فوکس کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے نا. اگر اس آرٹیکل میں اس کے حوالے سے بھی کچھ ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کچھ ہے. نہیں بالکل نہیں, کیونکہ اس میں یہ بتایا گیا ہے عالمی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے ایسے الگ تلگ رکھا گیا ہے. آپ لوگ جھوٹ بھی بولے گئے ہیں, جس طریقے سے وہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے مطلب جو میڈیکل فیسلٹیز ہیں وہ نہیں پرووائڈ کی گئی, حالانکہ ریکارڈ یہی بتاتے ہیں کہ ان کو ہاسپٹل لے جایا گیا جب بھی ان کو مسئلہ تھا. اس کے علاوہ اپنے وکلا سے ملی ہیں, پیشیوں میں آئی ہیں. تو جو آپ سولیڈری کی بات کر رہے ہیں وہ تو کہیں بھی نہیں ہے, وہ تو سارا جھوٹ ہے. حالانکہ آپ عالمی میڈیا کو تو بیوقوف بنا سکتے ہیں, لیکن جو پاکستان میں رہتے ہیں, جو یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں, ان کو فالو کر رہے ہیں, ان کو تو پتہ ہے کہ حقیقت کیا ہے. تو میڈیا میں تو فریمنگ ہوتی ہے نا. صحیح. یہ تو انٹرنیشنل لیول پر انٹرنیشنل میڈیا میں ہمیشہ فریمنگ ہوئی ہے ڈیولپنگ کنٹریز کی, کہ وہاں پر جس طرح میں نے بتایا کہ کسی لوکل ایشو کو ہیومن رائٹس کے تناظر میں پیش کیا جاتا ہے تو پھر وہ ایک جیو پالیٹکس سے بن جاتی ہے. اس کو پھر لوگ ایک فریمنگ اس کی ہو جاتی ہے. تو اگر ہیومن رائٹس کی بالفرض ان کیس اگر کس طرح کی کوئی ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوئی بھی ہے کہیں پر, تو لیکن آپ یہ بتائیں دیکھیں کہ ٹیررزم میں جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے وہ بھی تو سب سے بڑی وائلیشن ہے. بالکل. آیا اس کے بارے میں بھی اس آرٹیکل میں ہے کہ بالفرض جو کلزم تنظیمیں وہاں ہو رہی ہے آیا اس کو بھی کور کیا گیا, یہ بھی دیکھنا ہوگا. اگر یہ ہے تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ چلو اس نے کچھ ایک دوسرا رخ کے بارے میں. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن اگر آرٹیکل میں بتایا تو کس سینس میں, کون سے ہیومن رائٹس. ٹھیک ہے نا. اب اسٹیٹ کا جو نیریٹو ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات آپ کو کرنی پڑتی ہیں کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز. ظاہر ہے بلوچستان میں تو انڈیا جو بھی رائیول کنٹریز ہیں وہ ابھی پاکستان کو, بلوچستان کا مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہیومن رائٹس کی جو آپ بات کرتے ہیں, آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ وہاں پر سی پیک بھی ہے, وہاں پر گوادر پورٹ بھی ہے, بالکل ایئرپورٹ کے اور مختلف بڑے بڑے پروجیکٹس پہ بھی کام ہے, اور وہاں پر یہ ساری چیزیں ہیں. وہاں پر ریکوڈک ہے, دنیا کا جو بڑا قیمتی ہے سونے کے کان پوری دنیا میں مانے جاتے ہیں. اس کے علاوہ گیس اور کیا کیا ہے, اور اس کے علاوہ آپ کے ایران کا
اور افغانستان اور یہ بارڈر ایریاز، بارڈر بھی ہیں، بالکل اور آپ کو پتہ ہے ایران میں آج کل وہ بھی ہے، وار بھی ہے. تو ایسی سچویشن میں میرے خیال میں اس طرح کا آرٹیکل پبلش کرنا ان کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے جن لوگوں نے پبلش کیا ہے جس وغیرہ نے، کیونکہ وہ تو ہمیشہ اس طرح کے ایشوز کو ہائی لائٹ بھی کرتے ہیں. بالکل ڈاکٹر صاحب، یہاں پر ایک چھوٹا سا سوال میرے مائنڈ میں ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ دی گارڈین جیسی جتنی بھی معروف نیوز ایجنسی آؤٹ لیٹس ہیں وہ انفلوئنسڈ ہیں؟ کیونکہ پاکستان کے خلاف جتنی بھی قوتیں متحرک ہیں، کیا پتہ ان کے انفلوئنس میں آ کے یہ چیزیں کی جا رہی ہیں؟ حالانکہ ڈاکٹر مارنگ تو نہیں لکھ سکتی، وہ خود بھی بتا رہی ہیں کہ میں بھائی قید میں ہوں، تو قید میں یہ چیزیں نہیں ہوتی، لیکن باہر سے بیٹھ کے شاید کسی نے یہ چال چلی ہو پاکستان کے خلاف، شاید سازش کا حصہ بنے ہوں وہ. ہاں، تو اس طرح ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات کسی ریاست کے خلاف اس طرح کا پاسبل ہے کہ جب ایسی سچویشن میں جب کہ وار بھی ہے ایران اور اس کے پاکستان کے بارڈر کے قریب ہی، اور ایسے ایریا میں بعض اوقات پاکستان کا رول بھی پوری دنیا میں امریکہ اور ایران اور گلف کنٹریز اور سارے پاکستان کو انوالو کیے ہوئے ہیں اس وقت. تو یہ ٹائم بھی ایسا ہے کہ لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ کوئی خاص قسم کی فریمنگ کی جا رہی ہے. صحیح. انٹرنیشنل میڈیا تو ڈیفینیٹلی یوز ہوا ہے. صحیح. ٹھیک ہے، امریکن میڈیا اسپیسیفکلی اور مختلف جو انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ تو میڈیا وار تو چلتی رہتی ہے، نیریٹو وار جس کو کہتے ہیں. صحیح. اور دیکھیں اگر آپ اس کی کریں تو ایون امریکن اسکالرز نے اس کے اوپر لکھا ہے کہ کس طرح بعض اوقات جو ہے امریکن نوم چامسکی نے جو لکھا ہے اس کے بارے میں، اپنے امریکن میڈیا کے بارے میں لکھا ہے کہ ہمارے ملک امریکہ میں جو وہ امریکن تھا کہ کس طرح میڈیا ایک وار لڑتا ہے کہ پہلے کسی بھی ایریا میں جو کہ امریکہ کے وہ ہوتے ہیں حلیف ہوتے ہیں، حریف نہیں حلیف، صحیح، ایک رائیول ہوتے ہیں، ایک فرینڈلی کنٹری. صحیح. فرینڈلی کنٹری میں پروٹیسٹ ہوتا ہے تو کہتے ہیں امریکن میڈیا اس کو جو ہے نا ہائی لائٹ کر لیتے ہیں، لیکن اگر رائیول کنٹری میں، صحیح، لیکن اگر فرینڈلی کنٹری میں عوام بہت بھی پروٹیسٹ کرے نا حکومت کے خلاف، امریکن میڈیا اس کو کہتے ہیں وہ کنٹرول ہوتا ہے مطلب میڈیا. ہاں، اسی طرح بہت سی چیزیں جو ہے نا وہ بتاتے ہیں کہ کہاں کہاں پر میڈیا جو ہے نا فریمنگ کر رہا ہوتا ہے کی اور اس کی. تو بعض اوقات یہ بھی ہوتے ہیں کہ کاؤنٹر ٹیررزم آپریشن ہوتے ہیں بلوچستان میں، چونکہ کافی زیادہ ہو رہے ہیں آج کل. بالکل. تو اس کی آڑ میں بالفرض اگر بعض اوقات میں بھی سم آرگنائزیشن جو ہے نا اس کو ہیومن رائٹ سے لنک کر دیں کہ بھائی یہ تو وہاں سے ایک مسئلہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور کاؤنٹر ٹیررزم آپریشن تو کافی عرصے سے وہاں پر جاری ہے. اسی طرح اگر آپ نے عدالت کی بات کی ہے نا، تو اگر عدالتی پیشوں کا ریکارڈ بھی ہے بالفرض اگر وہ بھی موجود ہے تو پھر یہ بھی ایک سوال ہے کہ کس طرح سے کوئی شخص جبری گمشدگی کا الزام لگاتا ہے یا دنیا سے کٹ آؤٹ ہوں یہ کلیم کر سولیٹری کا، تو یہ کویسچنیبل ہے. یا تو یہ سولیٹری کنفائنمنٹ والی بات کہ یہ کس سینس میں سولیٹری اگر یہ کہہ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے پھر تو اٹ از ناٹ ایون پاسبل، مے بی ناٹ بی پاسبل کہ اس طرح کا کوئی آرٹیکل پبلش ہو. بالکل. اور اگر سولیٹری نہیں ہے اور وہ نہیں ہے تو یہ بھی ایک کویشچن ہے. بالکل بالکل. انہوں نے جو بھی آرٹیکل لکھا ہے ڈاکٹر مارنگ نے، تضاد تو بہت زیادہ ہے حقیقت اور جو بھی جھوٹ انہوں نے بولا ہے اس کے درمیان. ڈاکٹر صاحب یہاں پر انہوں نے ایک چیز مسنگ پرسنس کے حوالے سے بھی لکھا ہے کہ میری فیملی افیکٹ ہو رہی ہے، بہت ساری چیزیں انہوں نے عالمی ہمدردی حاصل کرنے کی نیت سے کہا ہوگا یا پھر لکھا ہوگا اس میں. یہاں پر میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ جتنی بھی باتیں ہو رہی ہیں آپ کو نہیں لگتا ہے کہ بیرونی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے، پاکستان کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کے لیے پورا ایک مہم جوئی کی جا رہی ہے، یا پھر آپ کہہ لیں کہ ایسے کرداروں کو استعمال کیا جا رہا ہے؟ حالانکہ اوبیسلی اگر دیکھا جائے تو پاکستان بہت ترقیاں کر رہا ہے، ڈپلومیٹکلی بات کریں یا پھر دیگر چیزوں کی بات کروں، ملٹری ڈپلومیسی کی بات کروں، اس کے چلتے دوسری طرف پاکستان کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کے لیے ایسے کردار استعمال ہو رہے ہوں. ہاں، یہ ہے کہ یہ جو جبری گمشدگیوں کی آپ نے بات کی ہے تو یہ ایک ایسا نیریٹو ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا میں سیل ہوتا ہے نا. بالکل 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 ایسے. تو میرے خیال میں ہمارے اسٹیٹ بھی شاید اس کا بھی کر رہے ہیں، اس کے حوالے سے بھی باقاعدہ جو بھی اس کی پیشیاں ہوتی ہیں ان لوگوں کی یا جو بھی کمیشن بھی بنا ہوا ہے. ہاں، اس کے بارے میں یہ ہے کہ اس کا کمیشن بنا ہے اور یہ چیزیں بنی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت بھی جو ہے نا اپنی طرف سے اس کو بھی کرنا چاہیے، جو ٹرانسپیرنسی جس طرح ہوتی ہے اس کی پیشیوں کا ریکارڈ، اور جو لوگ بھی جن کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ جبری طور پر گمشدہ ہیں. ہاں، اگر ایسے بھی لوگ ہیں کہ جس میں ان گمشدہ لوگوں میں جن کو یہ گمشدہ کہہ رہے اور وہ ٹیررزم میں انوالو ہیں، بالکل میجورٹی تو یہی ہوتی ہے، اس ثبوت کے ساتھ عدالت میں آئیں گے تو بھی اس کے جو نیریٹو ہیں اس کا
ایک توڑ ہو ان کا. میجورٹی تو یہ دہشت گردانہ کارروائیوں میں مارے جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب, جو بھی یہ مسنگ پرسن کلیم کرتے ہیں وہ مارے جاتے ہیں. ہاں اگر مارے بھی جاتے ہیں بالفرض تو اس کا ان کا ثبوت, ان کی ساری چیزیں کورٹ کے سامنے پیش کرنا کہ یہ لوگ گمشدہ, یہ ڈسپیئر ہو گئے تھے لیکن اصل میں یہ ان لوگوں کے پاس تھے. اس حوالے سے ہم نے پوڈ کاسٹ بھی کیا تھا جو بلوچستان حکومت نے ایک اسٹیپ لیا تھا ان کے حوالے سے, وہ پوڈ کاسٹ بھی ہم نے کیا تھا اس پر. ہاں ہاں تو یہی ہے نا. دیکھیں ایک تو ہمارا میڈیا میں بھی یہ ہے مسئلہ ہے نا کہ بعض اوقات ہمارے میڈیا میں بھی بعض اوقات تھوڑے سے مسئلے ہوتے ہیں. دیکھیں میں اس کے حوالے سے بات نہیں کروں گا کہ میڈیا کو رپورٹ نہیں کرنا چاہیے, صحیح, لیکن بعض چیزیں جو ہے نا ہماری میڈیا بھی وہ کرتا رہتا ہے. اب یہ وائلنس ہے نا, وائلنس اگر بالفرض کوئی معمولی سے کوئی اس طرح کی واقعات کرتے ہیں اور میڈیا اسی کو, کوئی کلرن تنظیم ہے تو ہمارا میڈیا سارا اس کو کور کرنا شروع کر دیتا ہے, کیمرے اور اس جگہ پر پہنچ جاتے ہیں. تو پھر یہ جو کلرن تنظیمیں ہوتے ہیں وہی سمجھتی ہیں کہ اٹس گڈ, مطلب اگر یہ کام کریں گے تو کیمرے آئیں گے, ادروائز نہیں آئیں گے. ہاں تو پھر وہ اور بھی اس کو امپورٹنٹ ہوتے ہیں اس سے. تو اس سینس میں ہمارا میڈیا بھی جو ہے نا بعض اوقات اس کو مطلب ہے کہ شیپ کر رہا ہوتا ہے ایسی ایٹیچیوڈ کو, ملیٹنسی. تو اس لیے جو جرنلزم میں جو پیس جرنلزم کا ایک نیریٹو ہے یا پیس جرنلزم جس کو کہتے ہیں, اس میں یہ ہے نا کہ بعض اوقات آپ کو پیس جرنلسٹ بننا چاہیے ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ کی ہیڈ لائن بن جائے گی, آپ کا نام بن جائے گا آپ کو, لیکن کبھی کبھی اس طرح کے واقعات کو اس پہ وہ بھی لگانا چاہیے کہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ واقعہ یہاں ہو گیا ہے, اور اگر آپ اس کو رپورٹ کریں گے تو کوئی کلرن تنظیم کل اخبار میں پڑھ کر یا اس کو پتہ چلے کہ میڈیا کور کر رہا ہے, اس کو خوش ہو جائے گی کہ یار ہمیں کوریج ملی ہے, اس کو کور ہی نہ کریں کبھی کبھی اس کو. تو اس سے بھی جو ہے نا پیس ریسٹوریشن میں کسی حد تک, اور یہ جو نیگیٹو یا اس طرح کے جو سیبوٹاج ایکٹس ہوتے ہیں اس کو کنٹرول کرنے میں یا وہ ہوتا ہے. میڈیا مطلب ایک میسج دے رہا ہوتا ہے نا. صحیح. تو یہ ایشوز ہیں ہمارے کہ, اور انٹرنیشنل میڈیا کی اگر بات کریں تو یہ تو دیکھیں گلوبل انفارمیشن میں جو ہے انیکوالٹی ہے صحیح فلو میں. آپ کا جو نیریٹو وہ بنا سکتے ہیں کیونکہ ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے. ایسے ہی ہے. اور ہاں لیکن ایک بات ہے کہ ابھی جو ہم کر رہے ہیں جو پوڈ کاسٹ اس طرح کے سوشل میڈیا کے تھرو ابھی جو ہمارے نیوز فلو جو ہے نا اس کو ہم کہتے ہیں ملٹی ڈائریکشنل فلو. صحیح. کہ اس ایرا میں جو سوشل میڈیا ہے یہ تھوڑا بہت بیلنس آ گیا ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے ٹھیک ہے آپ کے جو انٹرنیشنل ساری ایجنسیز ویسٹ میں ہیں, روئٹرز, AFP, BBC وغیرہ یہ چیزیں, لیکن جو اس ایج میں جو پوسٹ ماڈرنزم یا جس کو آپ کہتے ہیں کہ آج کل جو آپ خاص اسپیسیفکلی دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کے ایج میں, تو ایک ملٹی ڈائریکشنل فلو ہے کہ انفارمیشن ٹھیک ہے وہاں سے بھی, ہاں پلیٹ فارم بھی زیادہ ہیں تو ہر جگہ سے, یعنی آپ ایک ڈیولپنگ کنٹری میں رہتے ہوئے بھی کسی ویسٹرن نیریٹو کو کر سکتے ہیں, چیلنج کر سکتے ہیں, یہ بھی ہے نا. تو یہ ہے کہ چونکہ اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان چونکہ ایک اس سے گزر رہا ہے نا, ایک انٹرنیشنل لائم لائٹ میں. بالکل ایسے ہی. تو ایسے وقت میں اس طرح کے آرٹیکلز میرے خیال میں نہیں ہونے چاہیے. بالکل بالکل. ڈاکٹر صاحب ویسے دیکھا جائے آپ کو نہیں لگتا کہ کچھ جو ڈاکٹر مارنگ جیسے انسانی حقوق کے کارکن جو خود کو بتاتے ہیں وہ انسانی حقوق کے نام پر یا پھر مسنگ پرسنس کا نام استعمال کر کے جو دہشت گرد تنظیمیں بلوچستان میں جو دہشت گردی کرتے ہیں ان کو ایک پولیٹیکل کور دینے کی کوشش کر رہے ہوں ایسے حرکتوں سے؟ جس طرح میں نے آپ کو میڈیا کی مثال دی ہے نا, آپ اس کو آپ اگر اپلائی کر دیں اور اس کو اس کے تناظر میں دیں کہ آرگنائزیشنز یا HR کے نام پہ جو آرگنائزیشن کام کر رہی ہیں یا سول سوسائٹیز کو کہتے ہیں اس کو, یا NGOs. صحیح. تو اگر کیونکہ NGOs جو ہے نا یہ بھی ایک اسٹیک ہولڈرز ہے اور ایک پولیٹیکل ایکٹر ہے سوسائٹی میں, تو یہ بھی اپنا رول پلے کر رہا ہے جس طرح میڈیا ہے, جس طرح NGOs ہیں, مختلف ادارے ہیں, گورنمنٹ NGOs اور گورنمنٹ دونوں. تو بات یہ ہے کہ جو اس طرح کے ادارے ہیں میں یہ کہوں گا کہ ان حالات میں اگر ٹیررزم ہے اور آپ کا بلوچستان بھی اور یا اور جو سرحد زدہ علاقے پاکستان میں تھوڑے بہت جہاں پر کبھی کبھی اس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں وزیرستان کے آس پاس اس طرح کے, تو ایسے حالات میں اور جب کہ انٹرنیشنل کی بھی ایک وار شروع ہے, تو جس طرح میں نے میڈیا کی مثال دی نا, اسی کو اگر آپ اس تناظر میں دیکھیں میڈیا کے تناظر میں اسی اداروں کو, تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ ایسی سچویشن میں اگر کسی کلدم تنظیم کے
یا اس کو بھی اس حد تک وہ نہیں جانا چاہیے ان کے کہ ان قلم تنظیموں کو سپورٹ کرنا شروع کر دیں. صحیح. ظاہر ہے قلم تنظیمیں اگر ٹیررزم میں انوالو ہیں, سرنڈر نہیں کر رہی, یا وہ ٹرمز پہ نہیں آ رہی, نہ وہ سرنڈر کر رہی ہیں, نہ وہ ٹرمز پہ آ رہی ہیں, نہ وہ اور وہ دے آر کنٹینیوئنگ کلنگ پیپل اور بلوئنگ اپ گیس پائپ لائنز اینڈ الیکٹریسٹی ٹاورز اینڈ دیز تھنگس. سو پھر تو اونلی وہی ہے کہ آئی بی یوز ہوتے ہیں اور ریسٹور کرنے کے لیے, چیزیں عمل کے لیے, پیس ریسٹوریشن کے لیے. تو اس میں جس طرح میں نے میڈیا کی پیس جرنلزم کی بات کی نا, تو اس طرح آرگنائزیشنز یا جو مختلف سیکٹرز میں آرگنائزیشنز جو وہ بھی کو بھی چاہیے کہ وہ اس طرح کی قلم تنظیموں کو وہ نہ کریں, ان کے بیانی کو یا ان کو سپورٹ نہ کریں. بالکل ایسے ٹھیک ہے نا. اور کیونکہ اس سے پھر وہی ایک اینٹی اسٹیٹ نیریٹو وہ دے ٹرائی ٹو پریزنٹ اٹ, وہ ایک اینٹی اسٹیٹ نیریٹو بن جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی. تو ٹھیک ہے, ہیومن رائٹس کی اگر آپ بات کرتے بھی ہیں تو آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ اب بلوچستان میں صرف اس کے علاوہ ٹیررزم بھی جو ہے اس کو بھی کنڈیم کرنا چاہیے. اگر چاہے وہ بی ایل اے کر رہی ہے, چاہے جو بھی کر رہی ہے, وہ بھی اس کو بھی کنڈیم کرنا چاہیے. اس طرح جو بھی ہے, تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس آرٹیکل نے یہ ساری چیزیں ڈسکس کی ہیں تو پھر سے, لیکن وہ نہیں کی ہیں انہوں نے. اس نے صرف یہ بات کی ہے کہ ہیومن رائٹس یا میرے حقوق یا ہمارے بلوچوں کے حقوق کی بات کی, چیزیں کی ہے. لیکن یہ بات تو دیکھیں بی ایل اے والے بھی کہتے ہیں کہ ہم حقوق کے لیے کام کر رہے ہیں. دیکھ لیں تو کیا ہے, ہاں, تو اب وائلنس کین ناٹ بی جسٹیفائڈ اینڈ دے ہیو ریسنٹلی بامب ٹاورز اینڈ ایون کل پیپل اینڈ ایون اٹیکڈ بلڈنگز. وہ جو ریسنٹلی جو واقعات ہوئے تھے, آج بھی ریسنٹلی بھی کچھ واقعات ہوئے ہیں. تو ہیومن رائٹس یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جو ہے نا کوئی ادارہ ٹیررزم بھی کرے, نقصان بھی پہنچایا وہ. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح ڈی بی ایل اے ہتھیاروں کے ذریعے کر رہے ہیں سب کچھ, تو کسی بعض اداروں کو ایسے کوئی نہیں کرنا چاہیے, ایسے ایکٹس کہ اس سے یہ لگے کہ وہ بغیر ہتھیاروں کے وہ کام کر رہے ہیں. صحیح. یا جس طرح یا وہ انفارمیشن وار کے تھرو کر رہے ہیں. تو یہ ایک ڈینجرس چیز ہے کہ کسی کنٹری میں اگر ایک طرف ملیٹنٹس بھی اسٹیٹ کے خلاف, سیکورٹی فورسز کے خلاف لڑ رہے ہوں, اور ساتھ میں کچھ ادارے بھی ایسے ہوں بالفرض کہ وہ ایک انفارمیشن وار لڑ رہے ہیں, تو یہ انفارچونیٹلی پھر اسٹیٹ کو ہی نقصان ہوتا ہے. اور ایسے حالات میں جب کہ پاکستان ثالثی کر رہے ہیں اور انٹرنیشنل لیول پہ پوری انٹرنیشنل لائم لائٹ میں دنیا کی جو ہے نا اسی نظریں ہیں. بالکل. اور جس طرح آپ کو پتہ بھی ہوگا 1970 اس طرح کا ایک وہ ہوا تھا کہ کس طرح چائنا اور پاکستان کے درمیان, چائنا اور امریکہ کے درمیان پاکستان نے 1970 میں جو رول پلے کیا, ان میں ایک ڈپلومیسی برج کا کردار ادا کیا, ان کے تعلقات بنائے, کیونکہ وہ نہیں تھے نا, ریلیشنز نہیں تھے آپس میں. بالکل ایسے ہی ہے. تو اس طرح انٹرنیشنل لیول پر بعض اوقات ایسے جو ہوتے ہیں ثالثی جو ہوتی ہے, یہ پیس کے لیے ضرور ہوتی ہے. بالکل ایسے. ٹھیک ہے نا. ابھی اگر یہ اس کی ثالثی کی اس میں آڑ میں امن آ جائے پورے دنیا میں, ٹھیک ہے, کیونکہ ہرمز کی وجہ سے, ہرمز اور یہ سارے ایریز کی وجہ سے, تیل کی وجہ سے پوری دنیا انرجی مارکیٹ کی وجہ سے پوری دنیا افیکٹ ہو رہی ہے. تو یہ بھی پاکستان کی اچیومنٹ ہوگی. اور جس طرح ماضی میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی ایک ٹرائنگولر ڈپلومیسی یا چین اور امریکہ کے درمیان پاکستان نے کردار ادا کیا. تو ایسے سچویشن میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے آرٹیکل نہیں ہونے چاہیے. بالکل. اور اینٹی اسٹیٹ یا اس طرح کی کچھ, کیونکہ یہ انٹرنیشنل لیول پر پھر ایک اینٹی پاکستان نیریٹو بنانے کی کوشش ہو رہی ہوتی ہے اس میں. بالکل. لیکن ابھی تو ایک ایسا ایج ہے میرے خیال میں کہ جس طرح میں نے بتایا کہ ایک ملٹی ڈائریکشنل فلو آف انفارمیشن ہے, پوڈ کاسٹ کے تھرو, سوشل میڈیا کے تھرو, ڈیجیٹل میڈیا کے تھرو بھی, اور مختلف چینلز کے تھرو بھی, کیونکہ بہت زیادہ پلیٹ فارمز ہیں. بالکل ایسے. کسی نہ کسی پلیٹ فارم کے تھرو جو ہے نا کوئی بھی اسٹیک ہولڈر وہ اپنا ایک نیریٹو پیش کر سکتے ہیں. بالکل ایسے جو بھی ہو. بالکل. تو باقی آپ نے سنا ہوگا نا کہ there is no absolute truth. My fact is my fact and your fact is your fact. ٹھیک ہے نا. ایگزیکٹلی. تو ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جو آن گوئنگ حالات ہیں, جو بھی ثالثی کا کردار پاکستان ادا کر رہے ہیں, خدا کرے کامیاب ہو, پیس ریسٹور ہو اور پوری دنیا میں پیس آئے. بالکل. بالکل. چلیں ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو.
ناظرین آپ ڈاکٹر مشاہد صاحب کو سن رہے تھے، جو بھی ابھی پاکستان کے ساکھ کو نقصان پہنچانے کی نیت سے ڈاکٹر مارنگ لانگو، جو کہ ہمیشہ سے دہشت گردوں کے لیے ایڈوکیسی کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں، ابھی کسٹڈی میں ہے، لیکن کسٹڈی میں رہتے ہوئے بھی اپنے وہ حرکتوں سے باز نہیں آئی، اور ایک آرٹیکل چھپا گیا ان کے نام سے، انہوں نے خود کیا ہے یا پھر ان کے کوئی ہینڈلرز نے کیا ہے، ساری چیزیں بھی ثابت ہوں گی، لیکن جو ان کی باتیں تھیں اس آرٹیکل میں، ان میں کافی تضاد ہے سچ اور جھوٹ کا۔ ایک عام انسان جو جس کا تعلق ہے بلوچستان سے، وہ اس چیز میں ڈفرینشیٹ کر سکتا ہے، کیونکہ ساری چیزیں ان کے آنکھوں کے سامنے ہوئی ہیں، جو جس کے مخالف انہوں نے اپنے اس سارے جو بھی ان کا یہ آرٹیکل تھا اس میں لکھا ہے، تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے، ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے سامنے حقائق رکھیں تاکہ آپ بھی چیزوں کو ڈفرینشیٹ کر سکیں اور بہترین فیصلہ کر سکیں۔ باقی آج کے پوڈ کاسٹ میں اتنا ہی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔